اچھا اب جو دوسرا حضرت ابوبکر اور عمر کے بارے میں آپ کا موقف بالکل واضح ہے کہ وہ ان کا تو ایمان بھی ثابت نہیں ہے، اور باقاعدہ آپ کے کئی ویڈیوز میں چیلنجز بھی دے چکا ہوں۔ تو پھر دیکھیں، رسول خدا کو جب پتہ ہے کہ یہ لوگ منافقین ہیں، یا پتہ ہے کہ وہ کفار ہیں اکارڈنگ ٹو یو، تو پھر ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں لینے کی کیا ایسی ضرورت پڑ گئی؟ کیا ان کو کوئی قبائلی مدد چاہیے تھی؟ حالانکہ ان کے پاس اتنے بڑے قبیلے بھی نہیں تھے کہ حضرت ابوبکر تو آپ کی بقول کچھ بھی نہیں تھا، وہ اکیلے وہاں سے آئے تھے، اور بلکہ اپنے والد کا ساتھ اٹھا کے لے آئے تھے، اور پھر وہ پتھر رکھے انہوں نے کہ یہ تھوڑا سا وہ پڑا بس سونا وغیرہ، وہ ساری میں نے آپ کی اسپیچ سنی ہے۔ تو حضرت ان کی پھر کیا ضرورت پڑی دونوں بیٹیوں کو تو نکاح میں لینے؟ تو یہ دیکھیں، نکاح جو ہے ظاہر اسلام میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں، ان کی صرف ایک ہی بیوی تو نہیں تھی، یا دو بیویاں عائشہ اور حفصہ، ان کے تو 10 15 16 17 بیویاں تک ذکر کی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی کے عائشہ اب حفصہ کے متعلق اس میں تو روایت ہے نا، آپ ابو مسلم میں، کہ عمر جو گئے ابو بکر کے پاس کہ میرے بیٹی سے شادی کرو، اس کی طلاق ہو چکی حفصہ کو، اس نے کہا نہیں کرتا میں۔ پھر عثمان کے بعد اس نے بھی ٹکرا دیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ میرے بیٹی سے شادی کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے شادی کیا نا۔ تو اس زمانے میں ان کی کیا مجبوریات تھی؟ مثلا عائشہ حفصہ کی شادی نہیں ہو رہی ہے، وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے، یہ تو بہت ہی وہ ہے نا، وہ ایک اس طرح کے باپ جو ہے بہت کم ہوتا ہے دنیا میں کہ کسی کے پاس چلا جائے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ شادی کرو۔ تو کس حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ شادی کی ہے وہ دیکھیں، وہ ہمیں بخوبی نہیں معلوم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ سے شادی کیا۔ ام حبیبہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ اور کس زمانے میں شادی کی؟ اس زمانے میں شادی کی جب ابو سفیان دشمنی پر سب سے بڑا دشمن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ہجرت کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں، اس میں اکثر جو تھے مکہ والے تھے۔ مکہ والے لشکر لے کے آتے تھے، غزوہ احزاب میں مکہ والے تھے، غزوہ بدر میں مکہ والے تھے، غزوہ احد میں مکہ والے تھے، اور بھی جنگوں میں۔ اور وہ ان کا سب سے بڑا جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان تھا مختلف جنگوں میں۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند، یہ لوگوں کو فائنانس کرتے تھے ان کو۔ جب جنگ بدر میں بھی ان کا قائد ابو سفیان تھا۔ جب جنگ بدر میں بخوبی آپ کتب میں دیکھیں ان کا جب شکست ہوا ہے مشرکین کا، تو ابو سفیان کی بیوی نے مہینوں تک وہاں پہ ماتم کیا، اس نے نوحگری کیا مکے میں، کہ ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے عزیزوں کو ان لوگوں نے قتل کیا، ہم کب ان کا انتقام لیں گے، کب بدلہ لیں گے۔ تو یہ وہاں کے مشرکین کو یہ ننگ دلاتے تھے، تانا دلاتے تھے، ان کو غیرت پہ لانے کے لیے۔ ان کی عورتیں اپنے مردوں کو تانا دیتی تھیں کہ، اور ان کا لیڈر کون؟ ہند۔ اس کے بعد مختلف جنگوں میں یہ ان کا لیڈر ہے ابو سفیان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سخت دشمنی کی حالت میں اس کی بیٹی سے شادی کیا۔ ام حبیبہ سے فتح مکہ کے بعد تو شادی نہیں ہوئی۔ ابو سفیان نے کب اسلام کا اظہار کیا؟ فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ سے پہلے تو وہ الگ مشرک تھا، لیکن اس کی بیٹی سے بہت پہلے شادی کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ان کی ایک بیوی ہے یہودیوں میں سے، ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب، یہ یہودی تھی، اور اس کے